الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم پہلے پارہ نمبر 1 اور پارہ نمبر 2 کے مضامین کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 3 کے اہم مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے۔ شروع میں ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی تمام لا نفرق بین احد من، تمام رسولوں میں سے کسی ایک میں تفریق کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے انکار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ مانتے سب کو ہیں، ان میں آپس میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ انبیاء کی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو اللہ رب العزت نے بادشاہت دی، قیادت دی، سیادت دی، حکومت دی، بعض کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ہم کلامی کا، بات چیت کا شرف بخشا، بعض کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے، تائید و نصرت کی۔ اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کے آپس میں درجات ہیں فضیلت کے اعتبار سے، کون سا نبی کس نبی کی کون سی درجے پر ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے فرق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے افضل ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جو امتیں ہیں ان میں بھی درجے ہیں، تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس طرح میرے نبی علیہ السلام کی جو امت ہے، باقی انبیاء کی جو امتیں ہیں ان تمام امتوں سے ان کو فوقیت حاصل ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کسی بھی نبی کے امت سے کیا ہے، افضل ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی افضلیت یا وہ کسی امت، یعنی کسی بھی نبی کی فضیلت یوں نہیں کہہ سکتے کہ کوئی امتی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی شخص ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ بعض لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اچھا جی، امت، یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے تقابلی فضیلت یعنی کمپیریزن کرنا ایک نبی کا دوسری نبی کے درمیان، اس کی اجازت نہیں دی، جس میں کسی کی شان میں کمی معلوم ہو رہی، یعنی اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس نبی کے پاس یہ تھا اور اس نبی کے پاس یہ نہیں تھا۔ آپس میں یوں تقابل کی، کمپیئر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے الاؤ نہیں کیا۔ آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یوں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں آیت الکرسی دی ہے، اور یہ آیت الکرسی افضل ترین آیت ہے۔ اس میں کلمات کی تعداد 50 ہے اور جملوں کی تعداد 10 ہے، اور 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں صراحتاً واضح طور پر، کہیں اشارتاً جو ہے وہ ہوا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت، عظمت کا بیان ہوا ہے۔ جہاں آیت الکرسی اللہ کی شان بیان ہوئی، وہاں حفاظت کے لیے بھی ہے، میں انسان اپنے گھر والوں کی، مال کی حفاظت کے لیے پڑھ کر دعا کر سکتا ہے، مال بیش کے جس چیز کی حفاظت کے لیے رات کو سوتے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت افضل ترین آیت ہے اور اس کی حفاظت کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے کہ عامل ہے۔ اس کے بعد تیسرے پارے کا جو اہم موضوع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنعان سے مباحثہ، یعنی بحث
اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے ایسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر، حکومت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، لڑ جھگڑ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ یعنی مباحثوں میں سے جو مباحثہ تو کافی طویل ذکر کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ میں بھی زندہ رکھتا ہوں، مارتا ہوں، یعنی میں بھی اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہوں تو زندہ رکھ لیتا ہوں، کسی کو مارنا چاہوں تو مار دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر خلیل اللہ نے ابراہیم کہنے لگے میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس بات کا اس پر کوئی جواب نہیں تھا۔ یعنی بہتر انداز میں لاجیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو جواب دیا۔ اس کے بعد جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس نے آگ میں ڈلوایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے آگ کو جو ہے وہ گل گلزار بنا دیا اور اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے ایک درخواست اللہ تعالیٰ سے کی۔ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر۔ انہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ یعنی انہوں نے درخواست دائر کی۔ نبی جو ہوتا ہے چونکہ اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے والا ہوتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی کو اللہ رب العزت یعنی بالکل کوئی خطا کی گنجائش انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، بلٹ ان ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں جی سوال بڑا اہم ہے یہاں، ابراہیم علیہ السلام نے کن 4 پرندوں کو لیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور لیا، دوسرے نمبر پر مرغا، اور تیسرا کوا، اور چوتھا جو ہے کبوتر۔ ان 4 پرندوں کو لیا اور ان کو جو ہے وہ ان کا قیمہ بنایا، ان کو حصے کیے، بوٹیاں کیں، اور پھر مختلف جگہوں پر رکھا، پھر اللہ کے حکم سے ان کو پکارا تو یہ سارے زندہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی درخواست قبول کر کے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا۔ بنی اسرائیل میں مردوں کو ذکر کرنے کے کئی واقعات ہیں، تو ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا۔ پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ، تو او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ بھی مردوں کے زندہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کے ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جو چھتوں کے بل گر پڑی تھی؟ یعنی انہوں نے بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دل میں خیال آیا ہے کہ یا اللہ ایک بستی تباہ ہو گئی، اب وہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی، یعنی 100 سال تک ان کو مار دیا گیا، پھر ان کو زندہ کیا، پھر پوچھا کتنی مدت گزری، تو جواب دیا کہ 1 دن یا کچھ حصہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 سال گزر چکے ہیں، اپنی خوراک کو دیکھ اور گدے کو بھی دیکھ کے سب اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو خوراک کو بھی جو ہے وہ ان کو ٹھیک ٹھاک دکھایا، کہا دیکھو، اور گدے کو بھی دکھایا، پھر اللہ پر ان کو زندہ کیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ۔ پھر اس کے بعد جس طرح میں نے ابھی بتایا تھا کہ کئی واقعات سورہ البقرہ میں بیان ہوئے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے، ان میں سے ایک واقعہ تو آپ کے سامنے ہم نے پڑھا تھا پہلے پارے میں، اگر آپ کو یاد ہو، آیت نمبر 62 سے لے کر 67 تک بنی اسرائیل کے قتل کا واقعہ، جس میں مقتول کو زندہ کر کے گوشت کے ساتھ لگانے سے قاتل معلوم ہوا، جس کے حوالے سے ہی بقرہ یعنی گائے کو ذبح کیا تھا، اور یہ واقعہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے تھے۔ بندے نے خود ہی ذبح جو ہے وہ قتل کیا اپنے چچا زاد کو، اور پھر خود ہی دعویدار بن گیا مال دولت ہتھیانے کے لیے، ایک واقعہ یہ۔ دوسرا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دین کی بات کی، جس کا ذکر آیت نمبر 56 اور 55 میں ملتا ہے۔
اس کے بعد تیسرا واقعہ کہ قوم پر اللہ رب العزت نے طاعون بیماری جب وہ تاریکی یا وہاں بیماری آئی پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس سے نجات عطا کی. اور اس کے بعد یہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور پھر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد تیسرے پارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا کہا ہے، اللہ کا راستہ یعنی جہاں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا، صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ پر خرچ کرے، صدقات پر خرچ کرے، اولاد پر خرچ کرے، والدین پر خرچ کرے، اپنی ذات پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، بیوی بچوں پر خرچ کرے. اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں ہوگا، یعنی ایک دانے میں 7 بالیں. اللہ تعالیٰ کی خرچ کرنے والوں کو کاشتکار سے جوڑا ہے. یعنی کاشتکار ایک دانہ زمین میں بوتا ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں، یوں 700 دانے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک انسان جب اللہ کے راہ میں اخلاص سے خرچ کرتا ہے تو اللہ کئی 100 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو عنایت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب انسان خرچ کرے اللہ کے نام پر لیکن اس کے دل میں ریاکاری ہو، نام اللہ کا لے لیکن دل میں اس کا یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ بڑا جب سخی ہے، مالدار ہے، بڑا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، دکھلاوے کے لیے. ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوے کے لیے خرچ کرے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ریاکاری کی مذمت ہے. اس کی مثال بھی کاشتکار سے بیان کی گئی جو ایسی زمین میں فصل بوتا ہے جس پر ہلکی سی مٹی ہوتی ہے. یہ بالکل ہلکی سی مٹی ہے، تیز بارش سے مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں. یعنی وہ محنت تو کرتا ہے، مشقت تو کرتا ہے کہ فصل کو لگا دیتا ہے، لیکن وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوتی. جس جگہ پر لگاتا ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، لہذا اس کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اسی طرح کا صدقہ اور خیرات کے آداب اللہ رب العزت نے بتایا کہ صدقہ دینے کے بعد کسی کے دل شکنی نہ کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ صدقہ کسی کو دیں، پیسے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو باتیں سنائیں. تو باتیں سنانے کے لیے جو ہے وہ پیسے دینے کی، صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مناسب بات اس بات صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے بعد دل شکنی ہو. ایسا نہ ہو آپ کسی کو صدقہ دیں اس کے بعد پھر جی یہ فلانا ٹمکانا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی دیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر صدقہ ضائع مت کرو. ظاہری بات ہے اگر آپ صدقہ دیتے ہو پھر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو صدقہ دینے سے تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے اپنے صدقہ کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا. تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. اچھی چیز اللہ کے راہ میں صدقہ کریں، یعنی یہ ایسا نہ ہو جو بالکل خراب تراب چیزیں ہوں ان کو صدقہ کرے. بالکل اچھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. نیکی میں کمال وہی تک وہی پہنچتے ہیں جو اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. چوتھے پارے کے آغاز میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اچھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کریں، گھٹیا چیزیں خرچ نہ کریں. چھپ کر صدقہ کرنا بہتر ہے. اعلانیہ صدقہ کرنے کی اجازت ہے. بہتر تو یہ کہ چھپ کر صدقہ کیا جائے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو. لیکن اگر علی الاعلان بتا کر صدقہ کرتا ہے جس سے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو ترغیب ملے کہ بھئی ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے، تو تب اعلانیہ طور پر یعنی سامنے صدقہ کر سکتے ہیں. اس سے منع نہیں کیا گیا. اس کے بعد جی سود کی حرمت اور سود پر وعید کا ذکر ہے کہ سود جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو نہ کھانا چاہیے ورنہ کام خراب ہو جائے گا. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا. سود کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. سود کے بہت سارے نقصانات ہیں. انسان خبطی ہو جاتا ہے، یعنی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. جس طرح شیاطین اور جنات کے اثرات انسان پر پڑ جاتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے. آفات و مصائب کا آتے ہیں، مشکلات، پریشان. سود خور کبھی خوش نہیں ہوتا، اس کو مختلف ٹینشنیں ہوتی ہیں تک کہ ایک جگہ پیسے ملتے ہیں دوسری جگہ اس کے لٹ جاتے ہیں. کئی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں اس طرح سود خور کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں. قبر سے انسان خبتی کھڑا ہوگا، یعنی قبر سے بھی انسان جو ہے دنیا میں بھی نقصان ہے. دنیا میں انسان اکثر خبتی ہو جاتے ہیں، پاگل
جو ہے وہ کتوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر قبر میں تو پھر جب قبر سے کھڑا ہوگا تب بھی مجنون پاگل دیوانہ ہوگا سود خور کے خلاف۔ اور ایک سب سے بڑی اہم اور خطرناک بات یہ ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر اگر تم یعنی سود سے نہیں رکو گے، ایسا نہیں کرو گے کہ سود سے رک جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، یعنی اللہ کے خلاف بھی اعلان جنگ اور رسول اللہ کے خلاف بھی کیا ہے، اعلان جنگ۔ تو پھر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ کر دے اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو پھر اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دعا بھی کرے، نماز بھی پڑھے، تو ایک طرف جنگ اور دوسری طرف صلح، یہ کیسا چلے گا؟ دونوں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے رکنے کا آرڈر دیا ہے اس کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا تمام بجٹ جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ سود ہوتا ہے، اور سود پر بغیر یعنی سود کی اتنے سال گزرنے 70 سال کے باوجود جو ہے وہ سود کے خاتمے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور اس پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، تو پھر اس ملک میں برکتیں کہاں آنی، نعمتیں کہاں آنی؟ سرکاری طور پر جب یہ معاملات ہو رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی ہو رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی لوگ سود میں مبتلا ہیں، اور سرکاری طور پر بھی سود کو نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی کے پاس آپ کا تمہارا سود کا معاملہ ہو تو چھوڑ دو بھائی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی چچا کا سود چھوڑنے کا اعلان کیا۔ سود بالکل، مال انسان کو کمانا بھی حلال ہے، یعنی مال کمانے سے ممانعت نہیں ہے کہ انسان کو مال کمانا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار شخصیت تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مال کماتے تھے، اور بڑی بشارتیں ملی حضرت عثمان کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تجارت جو ہے وہ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، لیکن سود معاملہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب تک سود نہیں ختم ہوگا، ایک مسلمان تو سود پر چلے گا تو سود سے ہٹے گا نہیں، تو کامیابی بالکل نہیں ملنی۔ اور ملک خدا داد، ملک پاکستان، جس کا موٹو، جس کا نعرہ کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ والے ملک کے اندر یہ بالکل جاری و ساری ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، اب ان میں فرق کیا ہے؟ ربا، اصل میں سود کو کہتے ہیں ربا صدقہ میں فرق کیا؟ یہ مین لکھا گیا، نون بیچ میں آنا تھا، بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ربا حرام ہے جبکہ صدقہ حلال ہے، سیدھی پہلی بات۔ ربا میں خود غرضی ہے جبکہ صدقہ میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، یعنی ربا میں آپ چاہتے ہیں کہ اضافہ ہو اس میں، اور ہم جذبے کا کوئی توقع نہیں ہوتا۔ ربا میں استحصال ہوتا ہے، یعنی لوگوں کا حق غصب کرنا، جبکہ صدقہ میں احسان ہوتا ہے، اب احسان کرتے ہیں اگلے پر۔ ربا میں گندگی ہے جبکہ صدقے پاکی، ظاہری بات ہے جس چیز اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ چیز پاکیزہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ربا اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو جبکہ صدقہ اللہ کو پسند ہے، تو یہ بنیادی ویسے کئی فرق کیے جا سکتے ہیں، اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا ہی فی الحال اس پر کافی ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کا بیان اللہ رب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ طویل آیت میں اللہ رب العزت نے آداب سکھائے ہیں کہ بھائی آداب کہ قرض کے معاملہ، کیونکہ یہ پیسوں کے جو معاملات ہیں نا، یہ اس سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر قرض کے معاملات سے معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ ہم لوگ بعض دفعہ قرض کسی کو دیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے قرض لیا اور دیا اسی شخص سے جاتا ہے جو بڑا قریبی ہوتا ہے، تو اکثر ان قربت کی وجہ پر بنا پر جو ہے وہ اس کو نہیں لکھتے، اس سے بعد میں پھر وہ قربت بھی ختم ہوتی ہے، بعد میں وہ پریشانی بھی ہوتی ہے، بعد میں وہ مسائل بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے پیسے لیے ہیں کتنے پیسے نہیں لیے، اور بھول جاتا ہے بعض دفعہ، یا جان بوجھ کر اس کو بلا دیا جاتا ہے، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ قرض ادھار معاملہ جو ہے لکھنا ضروری ہے۔ نقد کا کوئی لکھنا کوئی لکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ادھار کے وقت کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے،
یعنی مثال کے طور پر کسی کو قرض دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، تو کتنے دن بعد لوٹائے گا، کس وقت لوٹائے گا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ وقت پر نہ لوٹا سکے آپ اس کو مہلت دیں، ٹائم دیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وقت کا تعین ہونا یہ بے حد ضروری ہے تاکہ مالی معاملات ہو یا دیگر معاملات ہیں جس سے وہ معاملات خراب نہ ہو. اچھا جی، آگے دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو کوئی چیز رہن رکھ کر بھی کر دیا جا سکتا ہے. یعنی اگر سفر کی دستاویز، ایک اور چیز جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو اور اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی لکھو ہماری اس قرض کے معاملے کو یا ہمارے کوئی لین دین کو معاملے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، اس کو لکھنا چاہیے. دوران سفر کی دستاویز کی تیاری اگر ممکن نہ ہو، لکھنا مشکل مراد، کوئی چیز رکھوائی جا سکتی ہے، رہن رکھوائی جا سکتی ہے. مسائل کا تذکرہ پھر سورہ بقرہ میں جو ہے وہ مسائل کا تذکرہ آپ دیکھیں گے، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، ربا کا، عدت کا، نکاح کا، طلاق کا. یہ عدت والا ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاد کا. صبح کے آخر میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اللہ تعالیٰ کسی انسان پر لاہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا انسان میں طاقت قوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی، اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکامات نافذ کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے انسان میں طاقت ہے، قوت ہے. اگر انسان میں طاقت قوت نہ ہوتی تو بے بس پر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ تو کرتا نہیں ہے، تو اللہ نافذ ہی نہیں کرتا. تو یہ کہنا کہ اس پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ ناممکنات والی باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر عمل نہ کیا جا سکے. جو شریعت مطہرہ کے تمام قوانین ہیں ان سب پر عمل کرنا یعنی یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے، ممکن ہی سب کچھ ہے، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. کہہ دیتے ہیں everything is possible, nothing is impossible. ہاں جی، تو کوئی چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو ممکن نہیں ہے، ممکن ہی سب کچھ ہے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جامع دعا ہمیں سکھائی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے. اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ان پر عذاب ہوا، ان پر مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں نصرت فرما. یعنی تمام جامع دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازش انسان پر جاری و ساری رہے. اس کے بعد سورۃ آل عمران. سورۃ عمران مدنی صورت ہے، ترتیب توقیفی، یعنی جس ترتیب کے مطابق قرآن مجید موجود ہے. پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ ہے، تیسری سورۃ آل عمران ہے. جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے 89 ہے. اس میں رکوع کی تعداد 20 ہے. آیت نمبر 33 سے اس کا نام لیا گیا. آل عمران سے کون مراد ہے؟ جب ہم قصص القرآن پر میں دیکھتے ہیں تو یہاں دو عمران ملتے ہیں. ایک تو ہمارے ملک پاکستان کا آج کل کا وزیر اعظم بھی ہے، اللہ جل نجات نصیب فرمائے اسے. اچھا جی، قصص القرآن میں دو عمران ملتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے. یہاں سے مراد اس صورت کے جو آل عمران یعنی اولاد عمران، خاندان عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کا خاندان کا تذکرہ ہے. اور ان کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے، یا اخت ہارون. یہاں بھی ذکر ہوتا ہے، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام. تو بعض لوگ یہ شبہ کہتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں جناب والا، یہ ذہن میں بات آ گئی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا، تو یہ ان میں بڑا ڈفرنس ہے.
اتنے وقت کا فرق ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کا نام اپنے آباء و اجداد کے نام پر رکھا کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ چلتے چلتے ادھر نام آ گیا۔ بعض لوگ آج بھی ہمارے بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ دادا پر اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، یعنی دادا کا نام ہوتا ہے، اور عرب معاشرے میں تو وہ زیادہ ہوتا ہے کہ دادا پر جو ہے نام رکھا جاتا ہے، تو اس سے وہ والا مسئلہ اور شبہ بھی کیا ہو گیا جی، زائل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول نے فرمایا 2 روشن صورتیں البقرہ و آل عمران پڑھا کرو، ان کے بہت قدر و منزلت ہے۔ سورہ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں جو کامن چیزیں ہیں، مماثلت ہیں، دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جو قطعن سے نکلا جس کا معنی الگ الگ پڑھنا ہے۔ یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات، ان کا میننگ، ان کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا میننگ کرتے ہیں، لیکن درست اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کا میننگ کیا تو کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 لوگوں نے اس کا میننگ کیا۔ ایک تو اہل باطل نے، جو باطل فرقے تھے، انہوں نے اس کا غلط مطلب نکالے اور ان کو جو ہے وہ مس یوز کیا، تو پھر اہل حق نے ان غلط مطالب کے مقابلے میں اس کے صحیح مطالب پیش کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ واللہ اعلم، اس کا درست میننگ جو ہے، درست مطلب جو ہے، صحیح معنی صرف اللہ رب العزت ہی معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ بات درست ہے۔ ایک بات تو یہ دونوں کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب سے خطاب سورہ بقرہ میں یہود سے، جبکہ سورہ آل عمران میں نصارہ سے خطاب، یہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ نجران کے اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، جن میں افراد کی تعداد 60 تھی۔ 9 ہجری کو رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑا مناظرہ کیا، مباحثہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے اپنے شاعر پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو پیش کیا۔ انہوں نے ایک بہترین تقریر کی، تو آپ علیہ السلام نے صحابی کو کھڑا کیا، انہوں نے بہترین تقریر میں جواب دیا۔ جب انہوں نے دلائل کی بات کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل دیے اور دلائل کہا کہ قرآن کے ان میں جو قابل ذکر باتیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا ہے، تو ہم مسیح ابن اللہ کہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ کلمۃ اللہ روح اللہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ قرآن آیات کی 2 قسمیں، محکمات وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہو، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بالکل واضح ہے قرآن مجید کی آیات جو ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ محکام مطلب جو واضح آیات ہیں، زیادہ تر آیات قرآن مجید کی محکمات ہیں جو بالکل واضح طور پر اس کا مفہوم ہے۔ متشابہات ایسی آیات جن میں شبہ کی باتیں ہوں، یعنی جس ید اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، تو اب اس کی ایگزیکٹ استواء علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، تو کیسے ہیں، وہ ماہیت کیسی ہے؟ تو یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جس کی ایگزیکٹ میننگ ہم نہیں بتا سکتے۔ حق تعالیٰ کے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، یعنی حق والے ہوتے ہیں، جو حق کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، حق کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں اور متشابہات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی آیات ہیں جن کا صحیح مفہوم اللہ کی ہی معلوم ہے، جیسے کلمۃ اللہ روح اللہ، ان کی تعویلات پیش کرنا، ان کا مطالب نکالنا اور اپنی طرف سے زور آزمائی کرنا، اس کی طرف نہیں پڑھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں جو ہے وہ کجی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، وہ ان کے مطالب و تعویلات نکالنے کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسیح ابن اللہ، اور جس طرح قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصارہ عیسائی جو ہے حضرت مسیح ابن اللہ کو، مسیح علیہ السلام کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ام الکتاب وأخر متشابہات، وہی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں جس میں کنفیوژن ہے۔ اہل کتاب کے جرائم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق،
جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو حق قتل کرتے ہیں. بڑے جرائم تھے ان کے در. نمبر 1 ان کا جرم تھا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، خون ریزی فساد پیدا کرنا، نیک لوگوں پر ظلم کرنا، اللہ کا پسندیدہ دین. یہ بڑے ان کے جرائم تھے، اور اپنے دین کو کہتے تھے کہ ہمارا دین ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، جو مذاہب ہیں نا وہ، اور دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور ہمیشہ سے دین رہا بھی اسلام ہی رہا ہے. جس طرح ہم پہلے پارے دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیفا مسلمہ، مسلمان تھے، سیدھے سیدھے مسلمان تھے، تو اسلام پر عمل کرنے والے تھے. اللہ پھر فرماتے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ کفار سے دلی دوستی نہ کرو، دلی طور پر ان کے ساتھ فرینڈشپ نہ کرو. اس کی اجازت ہے لا تتخذوا المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے یار و مددگار نہ بنائیں. اور آج کل بالکل ایسا ہی ہے، مومنوں پر تو گولیاں چلائی جاتی ہیں، مولویوں کو تو مارا جاتا ہے مسلمان، اور کافروں کے لیے جناب والا ان کی دوستی کے خطرے کے اندر، اور ان کے لیے جناب والا جس طرح آج موجودہ دور ابھی عمران خان صاحب کی حکومت میں جو عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات کی، تو انہوں نے یہی تو پیغام دیا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ بھئی کفار کو جو رسول پاک کے گستاخ ہیں بدبخت، ان کے سفیر کو ملک پاکستان سے نکالا جائے. تو بجائے ان کی بات کو ماننے کے انہوں نے جناب کہا کہ سفیر نکالیں گے تو ملک میں کیا ہوگا، انتشار ہوگا، پورے دنیا ہمارے مخالف ہو جائے گی، ہمارے دوست جو کافر ہیں، دوست ہیں جو خیر. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بالکل منع فرمایا. یہ کبھی کفار کبھی مسلمانوں کے مخلص نہیں ہوتے ہیں. یہ جب یہ کہتے ہیں جب تک جو ہے وہ مسلمان کافر نہ ہو جائیں یہ چھوڑتے نہیں ہیں. قرآن میں یہ کہتا ہے یہ کافر ہو جائے تب ہی نہیں چھوڑیں گے، یہ تبھی یہ جو ہے وہ کون سا جو ہے بولا خوش ہوں گے اس بات سے، لیکن کافر ہونے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں جی حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا واقعات کیا جب عمران کی بیوی نے کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں سے ہر کام سے عادت کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما. اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران بڑے نیک آدمی تھے، اور ان کی والدہ حنطہ بنت فاقوس جو ہے وہ بھی ایک خاتون تھی، اور طویل عرصے تک ان کی اولاد نہ ہوئی، ان کے بچے نہیں تھے. ایک دن دیکھا کہ پرندہ اپنے بچے کو خوراک کھلا رہا ہے تو دل میں اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا اور منت مانگی، ایک ذکر اوپر ہوا ہے کہ نظر مانی کہ اولاد کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دوں گی. تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول ہوئی. مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. چونکہ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کی لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اس پر پریشان ہوئی. تو بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض بیٹیاں بیٹے سے بڑھ کر ہوتی ہیں دینی معاملات میں بعض جو ہے نا وہ بیٹیاں وہ بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، اور پڑھائی میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اور آج کل تو یہ بڑی کثرت میں ایسا ہونے کو آیا ہے. ویسے بچے بھی پڑھتے ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں، لیکن لڑکیاں زیادہ توجہ سے پڑھتی ہیں آج کل. یہ بطور استاد ہمیں ذرا مشاہدہ ہوا ہے کئی سالوں سے. لڑکا یعنی ولیس الذکر کالانثیٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کہا کہ یہ نعمت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے لڑکے سے. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ عمران کا انتقال ہو گیا، تو ان کی وفات کے بعد زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کی، جو کہ ان کے خالو تھے. مریم کی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہوا آپ کے پاس رہتے ہوئے. بے موسمی پھل ان کے پاس دے کر حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آتے ہیں، تو یہ جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے. تو پھر ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ بے موسمی پھل بھیج سکتا ہے تو ان کے بھی اولاد کے لیے انہیں دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ
قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اس موقع پر زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے پھر عطا بھی کی. زکریا علیہ السلام کی عمر ابھی اس وقت 16 سال ہو چکی تھی. بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، بیوی بانج بھی ہو چکی تھی. یہ بانج لکھا گیا بانج. اچھا جی، حضرت یحییٰ کے پیدائش ظاہری اسباب نہ ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا اولاد عطا کی. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. خصوصیات کیا ہمیں کلیم اللہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم والا، اللہ علم عطا کرے گا، متقی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا. متقی، تقوی کا ایک معنی ہوتا ہے جی ڈرنا، اور دوسرا ہمارے استاد محترم مفتی خلیل الرحمن حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اس کا صحیح جو ایگزیکٹ میننگ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. عبادت گزار ہوگا، پاک دامن ہوگا، انبیاء و صلاح کی جماعت سے ہوگا. یہ خصوصیات اللہ نے ذکر کی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ یہ بڑا انوکھا ہے. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی بیٹے کی. پروردگار تو کہنے لگی پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے. تو یہ عیسائی کہتے ہیں جناب والا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو بھائی اس طریقے سے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دور اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے نعوذ باللہ، کیونکہ ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی. تو یہ لاجک بالکل ان کو نہیں مانتے کہ وہ جناب اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ لاجک بالکل بیکار و بے فضول ہے، بلکہ بے فضول نہیں فضول ہے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب معجزات عطا کیے تو شروع سے ہی پیدا ہی بغیر باپ کے ہوتے. اللہ کے حکم سے مادرزار اندھے کو، یعنی جو نابینا ہوتے تھے، بلائنڈ ہوتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے. کوڑ کے مریض بھی ٹھیک ہو جاتے تھے. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر قم باذن اللہ تو زندہ ہو جاتے. مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے تھے، زندہ کر. جو کچھ کھایا، جو کچھ گھروں میں یہ لوگ جو کچھ کھاتے تھے گھروں میں چھوڑ کے آتے تھے، خبر اللہ رب العزت دیتے تھے، بتا دیتے تھے کہ بھائی اب یہ کچھ کھا کے رائے چھوڑ کے رائے. یہود نے آپ کو قتل کا ارادہ پروگرام بنایا، جیسے کہ ان کی دعوت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اپنے پاس بنتا ہے. اچھا، یہ 2 مرتبہ ان کے قتل کا پلان بنا. ایک مرتبہ پلان بنا جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بھی قتل کرتے ہیں ان کو، یہ کیا جناب والا بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو یہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت معجزہ عطا کیا اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بعد جب یہ آئیں تو اس سے کہنا کہ کیا کہنا ہے، میرا روزہ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ بچے کی طرف بچے سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیّا، اور نبی بنایا جائے گا. تو یہ جناب والا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بچایا. اور دوسرا، جب یہود نے قتل کا پروگرام بنایا، یہود کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکروں، یعنی انہوں نے مکر چلی، چال چلی قتل کرنے کی، شہید کرنے. کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر مکر کیا نا، خفیہ تدبیر. اللہ تعالیٰ نے بھی خود تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. یہود کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر یہود نے قتل کیا تھا. عیسائیوں کا موقع پہ کہ سولی ہوئی، قبر میں رہے 3 دن، قبر پھٹی اور پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا. مسلمانوں کا موقف اس سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پر اٹھایا، سولی وغیرہ نہیں ہوئی. قیامت سے پہلے واپسی ہوگی، اپنی زندگی پوری کریں گے، پھر روضہ رسول میں ایک قبر کی جگہ ہے وہاں دفن ہوں گے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، یعنی اس کی تدبیر کا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، یعنی اس کا ذکر آ گیا. اس کے بعد آیت مباہلہ چیلنج.
قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اچھا جی آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو. یہ اصل میں نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کے ساتھ جب سارے دلائل و سب ختم ہو گئے پھر بھی وہ اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ ان سے مباہلے کا چیلنج کرو اور کہو کہ بھائی تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی بیٹوں اولاد کو لے آتا ہوں، ہم اپنے لوگوں کو، تم اپنے لوگوں کو پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں کہ گڑائیں جھوٹے ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جناب وفد نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں 14 اہل علم تھے اور بڑے بڑے جید لوگ تھے. تاہم وفد نے مباہلہ سے انکار کر دیا، جزیہ دینے پر راضی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچے پیغمبر ہوئے ہیں تو ہماری تو نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا. انبیاء علیہ السلام سے عہد کا ذکر ہے یہاں پر آخر میں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد دیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری پر اٹھاتے ہو. انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. تو الحمدللہ کافروں کی قیامت میں زمین، آخری بات کیا ہے کہ کافروں کو قیامت میں زمین برس ہونے پر بھی نجات نہیں ملنی. تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا، اور یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کام ترتیب دیا ہے، اور یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے اور یہ فون نمبر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چینل ہے یوٹیوب کا اور فیس بک کا، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ٹاٹا.